بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی گمراہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم ہی میں سے تھے۔ وہ نہایت صابر، نرم دل اور خیر خواہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو شرک سے روکے اور توحید کی دعوت دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز نرمی سے کیا۔ انہوں نے دن میں بھی تبلیغ کی اور رات میں بھی، اعلانیہ بھی سمجھایا اور خفیہ طور پر بھی، مگر قوم کے سرداروں نے تکبر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہیں برتر نہیں سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ تمہارے پیروکار تو کمزور اور غریب لوگ ہیں، اگر تم سچے ہوتے تو بڑے لوگ تم پر ایمان لاتے۔ مگر نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں مومنوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا، جو ایمان لایا ہے وہی کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی دعوت کی مدت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی۔ یہ مدت ان کی مستقل مزاجی اور صبر کی عظیم مثال ہے۔ اتنے طویل عرصے میں بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ قوم نے مذاق اڑایا، دھمکیاں دی، کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، مگر نوح علیہ السلام ڈٹے رہے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمے ہے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور ایمان کی امید نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب جو ایمان لا چکا سو لا چکا، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ لمحہ انتہائی دردناک تھا۔ ایک نبی کے لیے اپنی قوم کی ہلاکت کی خبر سننا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو۔ وحی کے مطابق ایک عظیم کشتی بنائی جانے لگی۔ قوم کے لوگ جب گزرتے تو مذاق کرتے کہ خشکی پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا حکم آیا تو زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، پانی زمین اور آسمان دونوں طرف سے آیا۔ یہ ایک عظیم طوفان تھا۔ نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کریں اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لیں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب طوفان شروع ہوا تو نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہو۔ کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ موج درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ منظر ایک باپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بعد میں نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل صالح نہ تھا۔ یہاں یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ نجات نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی کم ہوا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ نجات پانے والے اہل ایمان ہی سے آگے کی نسل چلی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کی پوری زندگی صبر، استقامت اور دعوت کی علامت تھی۔ بعد کے انبیاء کے لیے بھی ان کی جدوجہد ایک مثال بنی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے حالات میں بھی صبر اور مخالفت کے یہی مراحل نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے واقعے کو بار بار بیان کیا
تاکہ انسان سمجھ لے کہ شرک کا انجام ہلاکت ہے اور توحید ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ زمین پر شرک کے خلاف پہلی عالمی جدوجہد تھی۔ ایک نبی کی 950 سالہ محنت، قوم کی سرکشی، طوفان کی ہولناکی اور ایمان والوں کی نجات، یہ سب آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گئے۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ طوفان کے بعد زمین پر انسانیت نے کس طرح دوبارہ آغاز کیا اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے قومیں کیسے پھیلیں اور کس طرح وقت کے ساتھ دوبارہ گمراہیاں جنم لیں۔